صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھ لیا میرے محبوب کیا پریشانی؟ آپ ہر وقت غم زدہ رہتے ہیں، آپ باہر نکلتے پریشان رہتے ہیں، گھر میں بھی پریشان ہیں، آپ مسجد نبوی کیا تشریف لاتے ہیں، آپ پریشان ہیں، بات کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ میرے محبوب نے ارشاد فرما دیا او صدیق تجھے پتا ہے نا وہ حوصلہ دینے والی، پیار کرنے والی، وہ وفادار بیوی دنیا سے رخصت ہو گئی، اس کی یاد کی وجہ سے پریشان ہوں، میں اس کی وجہ سے پریشان ہوں، میں اسی کی وجہ سے ہر وقت پریشان رہتا ہوں۔ ارے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خدا کی قسم میری ساری دنیا اجڑ جائے مجھے کوئی دکھ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، ہاں میرا محبوب پریشان مجھے نظر آئے میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ ساری دنیا بکھر جائے، اجڑ جائے، لٹ جائے، میرا سارا خاندان ختم ہو جائے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن میں اپنے محبوب کو پریشان ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ جب مجھے پتا چلا کہ حضور اپنی بیوی کی وجہ سے پریشان ہے، گھر میں تسلی دینے والا کوئی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غمزدہ ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے آقا میں ایک پیشکش کرتا ہوں، ایک درخواست کرتا ہوں، اگر جناب منظور فرما لے۔ امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چہرہ نبوت اوپر اٹھایا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب غم زدہ چہرہ مسکرایا کرتا تھا یوں پیشانی سے نور کی شعاعیں نکلتی تھی، پیشانی مبارک سے روشنی نکلتی تھی، اللہ کے نبی کا چہرہ مبارک چمکا کرتا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے محبوب نے رخ مصطفیٰ کو اوپر کیا، میری طرف نظر ڈالی اور کہنے لگے ہاں ابو بکر کیا کہنا چاہتے ہو، کیا درخواست لے کے آئے ہو؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خدا کی قسم کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی تھی، ارے کہاں 53 سال میرے محبوب کی عمر اور میری بیٹی کی عمر مبارک 9 سال ہے، پتہ نہیں اللہ کے نبی منظور کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ اپنی بیٹی کی درخواست لے کے آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی زوجہ، آپ کی وفادار بیوی وہ دنیا سے رخصت ہو گئی جس کی وفات کے بعد آپ پریشان رہتے ہیں، میں ابو بکر چاہتا ہوں میں اپنی بیٹی عائشہ کا نکاح آپ سے کر دوں۔ ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ اجمعین۔ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مکرم سامعین، محترم حاضرین، انتہائی قابل صد احترام میرے بھائیوں، شوال المکرم کا یہ انتہائی معزز محترم مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نمونہ بنائی۔ قرآن پاک کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی ایمان والوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ نبی کی زندگی کا ہر لمحہ، خواہ وہ گھر کا معاملہ ہو یا کاروباری معاملہ ہو یا رشتہ داری معاملہ ہو، کھانے پینے کا معاملہ ہو، رہن سہن کا معاملہ ہو، گویا کہ زندگی کا ہر لمحہ اس امت کے لیے نمونہ ہے۔ گزشتہ جمعے کے خطبے میں نے عرض کیا تھا شوال کے مہینے میں عرب کے لوگ نکاح کرنا معیوب سمجھتے تھے، برا سمجھتے تھے، منحوس سمجھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اسی مہینے میں نکاح فرمایا اور بتا دیا کہ تم نحوست سمجھتے ہو، منحوس سمجھتے ہو، اللہ اور اللہ کے رسول اس مہینے کو منحوس نہیں سمجھتے۔ بہت ساری ایسی عادتیں تھیں جو عرب کے اندر رائج نہیں تھی، جنہیں عرب برا کہتے تھے اور ان کاموں کو برا سمجھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ کام کر کے دکھائے اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتا دیا، سمجھا دیا کہ یہ کام اس مہینے میں کرنے معیوب نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ عام مسلمان کے لیے 4 نکاح کرنا جائز ہے، 4 سے زیادہ جائز نہیں۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر بیوہ سے نکاح کرنا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ نکاح کے لیے کنواری عورت تلاش کرنا ہم اپنے لیے ضروری سمجھتے ہیں۔ عرب کا دستور تھا، تمام اہل عرب اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے، اس کا شوہر فوت ہو جائے، خواہ وہ بیٹی ہے یا بہو ہے، کوئی بھی ہے، اس بیوہ کا نکاح نہیں کیا کرتے تھے عرب والے۔ وہ اس کو دوسری جگہ بٹھانا معیوب سمجھتے تھے، برا سمجھتے تھے۔ اور بعض عرب علاقوں کے اندر تو یہ طریقہ تھا کہ جس کا شوہر فوت ہو گیا،
اب وہ عورت دھرتی کے لیے بوجھ سمجھی جاتی تھی، گھر والوں کے لیے اسے بوجھ سمجھا جاتا تھا۔ بہت سارے علاقوں میں اس بیوہ کو گھر سے باہر نکال دیا جاتا تھا، اس کے لیے گھر میں داخلے پہ پابندی، اگر یہ گھر میں آ گئی تو ساری نحوست ہمارے گھر میں آ جائے گی۔ اور بعض عرب علاقوں کے اندر یہ بھی رواج تھا کہ بیوہ عورت کو کھیتوں میں بھیج کے درختوں کے ساتھ باندھ دیا جاتا تھا، یہ گاؤں میں نہ آ جائے، محلے میں نہ آ جائے، وہیں روٹی بھیج دی، وہیں کھانا پینا پہنچا دیا، اسے منحوس سمجھتے تھے، حتیٰ کہ وہ بیچاری یوں ہی تڑپ تڑپ کے مر جاتی تھی، اس کا نکاح نہیں کرتے تھے۔ کیا عجیب جہالت تھی، کیسی عجیب جہالت ہے۔ عورت بیوہ ہے، یار عجیب معاملہ ہے۔ ایک بچی کا نکاح ہوا 18 سال کی عمر میں، ابھی 2-4 مہینے شوہر کے ساتھ اس نے زندگی گزاری اور شوہر مر گیا، ابھی تو اس کی زندگی کا اسٹارٹ ہوا ہے نا، ابھی تو زندگی شروع ہوئی ہے، ابھی جوانی میں بیچاری بیوہ ہو گئی، اب نہ جانے اس کی عمر 50 سال ہے، 70 سال ہے، 80 سال ہے، وہ ساری زندگی تڑپ تڑپ کے گزارتے تھے، وہ بیچاری پریشانی کے عالم میں زندگی گزارتی تھی، اس کا دوسری جگہ نکاح نہیں کیا کرتے تھے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ جوان ہوئے، میرے محبوب کی عمر مبارک 24 سال ہے، فل جوانی ہے، نکاح کی ضرورت پڑی، اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی بیوہ خاتون کو نکاح کے لیے منتخب فرمایا۔ قرآن پاک نے طریقہ بتایا، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ لوگو، میرا نبی اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتا، میرا نبی اپنی مرضی سے کوئی بول نہیں بولتا، جو رب کا حکم ہوتا ہے محبوب وہی کرتا ہے، جو اللہ کا حکم ہوتا ہے محبوب وہی بولتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کوئی نکاح اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بیوہ تھی، ٹھیک ہے مالدار تھی لیکن بیوہ تھی، شوہر فوت ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب اپنی اس قوم کا یہ رواج توڑ دے، ان کی رسم توڑ دے اور انہیں بتا دے جن بیواؤں کو تم منحوس کہتے ہو وہ منحوس نہیں ہے۔ کتنی عزت اللہ نے اس محبوب کے ذریعے اس امت کو دی، مردوں کو ان کا مقام دیا، عورتوں کو ان کا مقام دیا، بیوہ کو ان کا مقام دیا، غلاموں کو اللہ نے، اللہ کے محبوب نے ان کا مقام دیا، ہر ایک کو اس کی عزت ملی اس شریعت کے اندر۔ اب کسی غیر کے سامنے یہ بات کریں گے نا، دیکھو جی حضور کی عمر 24 سال اور بیوہ خاتون جس کا نکاح اللہ کے نبی سے ہوا اس کی عمر 40 سال۔ آدمی سوچتا ہے ہم تو یہ مسلمان تو یہی کہتے ہیں نا یہ فیصلہ اللہ کا ہے، 24 سال کی عمر میں 40 سال کی عورت سے نکاح کرنے کا حکم نبی کو کس نے دیا؟ اللہ نے دیا، اللہ کے حکم سے ہوا۔ جو لوگ شریعت کو نہیں مانتے نا یا ازواج کو نہیں مانتے، وہ لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے، نبی نے خدیجہ سے نکاح مال کے لالچ میں کیا، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں جو نبی کی بے حرمتی کرتے، نبی پہ ہٹ کرتے۔
اللہ کے نبی کو پتا تھا نا خدیجہ مالدار ہے، مکے کی رئیسہ ہے، بہت زیادہ مال کی مالکہ ہے، اور مال کے لالچ میں نبی نے نکاح کیا، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ ہمارے اکابرین نے بڑا اچھا جواب دیا، میں خود کہا کرتا ہوں، حضرت خدیجہ سے 40 سال کی عمر میں مال کی وجہ سے نکاح کر لیا بقول تمہارے۔ دوسرا نکاح اللہ کے نبی نے حضرت سودا سے کیا، اور سودا کی عمر اس وقت 55 سال تھی۔ کتنی؟ 55 سال۔ حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی، اللہ کے نبی کی عمر 24 سال تھی، لیکن حضرت سودا، ٹھیک ہے حضرت خدیجہ مالدار تھے، لیکن حضرت سودا تو انتہائی غریب تھی، بیوہ تھی، اور جب نبی سے نکاح ہوا کتنی عمر تھی؟ 55 سال۔ یہ انسان کے دماغ میں کیسے آ جاتا ہے کہ نبی نے مال کے لالچ کی وجہ سے نکاح کیا؟ حضرت سودا کی عمر 55 سال، 55 سال، نبی ان سے نکاح کر رہے۔ امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معاشرے کو بتا دیا، اہل عرب کو بتلا دیا، عرب والو تم شوال کے مہینے کو منحوس کہتے ہو، میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کر کے تمہیں بتانا چاہتا ہوں، اس مہینے میں نکاح بھی منحوس کوئی نہیں، کوئی بھی کام منحوس نہیں، اس ماہ مبارک کی عزت بھی اللہ نے بنائی، یہ مہینہ بھی منحوس کوئی نہیں۔ میرے محبوب نے معاشرے کو درست کر دیا، ماحول کو درست کر دیا، عرب والوں کو بتلا دیا، ارے بیوہ عورتوں کو تم گھر سے نکالتے ہو، ان کو تم درختوں سے باندھ دیتے ہو، انہیں تم کہتے ہو یہ گھر کے لیے بوجھ بن گئی، زمین کے لیے بوجھ بن گئی۔ اللہ کے نبی کے نکاح کے اندر 11 عورتیں تھیں، 11 عورتوں میں 10 عورتیں نبی کے نکاح میں بیوہ آئی تھی۔ بعض لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں لو جی نبی کو کنواری ملی نہیں۔ یہ وہ باتیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کا ذہن صاف کر رہا ہوں، کبھی کوئی آپ کے سامنے بات کر دے اور تمہارے نبی کو بیوہ ملی تھی، کنواری عورتیں ان کے لیے نہیں۔ ہمارا نبی اپنی امت کی شان بلند کرنے کے لیے آیا، ہمارا نبی اس امت کی ایک ایک خاتون کو عزت دینے کے لیے آیا ہے۔ جس خاتون کو قوم نے ذلیل کر دیا، انتہائی نیچے گرا دیا، اسے گھر میں رکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، ان سے شادی کرنا بھی گوارا نہیں کرتے، اور صرف شادی نہیں، کسی کے دوسرے کے نکاح میں بھیجنا بھی ان کے لیے ایک نحوست کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ اللہ کے محبوب نے 10 عورتیں جو بیوہ تھی ان سے نکاح کر کے بتا دیا کہ بیوہ منحوس نہیں ہے، بیوہ سے نکاح کرنا نحوست نہیں ہے، شوال کا مہینہ منحوس نہیں ہے۔ ارے بندے اگر منحوس ہے تو منحوس ہے اپنے اعمال بد کی وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے بندہ منحوس ہو سکتا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی کوئی چیز منحوس نہیں ہو سکتی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 11 عورتیں بیوہ، 10 عورتیں بیوہ، کل 11 نکاح اللہ کے نبی سے کے ہوئے، اور سب سے کم عمر کی جو بیوی تھی نا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین، میری اور آپ کی بلکہ پوری امت کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ حضرت خدیجہ کی عمر نکاح کے وقت 40 سال، حضرت سودا کی عمر 55 سال،
اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 9 سال. سوچو تھوڑا غور کرو. یہاں بھی بڑے لوگ اعتراض کرتے ہیں. اعتراض وہی کرے گا جو نبی کو نہیں مانے گا، اور نبی کی زندگی پہ اعتراض وہی کرے گا جو اللہ کے نبی کا دشمن ہوگا، نفرت کرنے والا ہوگا. مسلمان آدمی کبھی نبی کے کسی کام پہ اشکال نہیں کر سکتا. حضرت عائشہ کی عمر کتنی تھی؟ 9 سال. اندازہ لگاؤ. ارے اس باپ کی ہمت کو سلام ہے جس باپ نے اپنی 9 سالہ بیٹی کو نبی کے نکاح میں دیا. اور یہ بھی پتہ کیوں دیا، یہ بھی سن لو. یہ ساری باتیں وہ ہیں جو تمہاری زندگی میں تمہارے سامنے آئیں گی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دنیا سے رخصت ہو گئی، انتقال فرما گیا. یہ بھی یاد رکھنا حضرت خدیجہ کی زندگی میں نبی نے دوسرا نکاح نہیں کیا. جتنے نکاح نبی نے کیے وہ حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد کیے. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دنیا سے رخصت ہو گئی. ادھر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا. میرے محبوب پریشان رہنے لگے، غم زدہ رہنے لگے. اللہ کے نبی بار بار فرمایا کرتے تھے، او لوگو خدیجہ جیسی وفادار کوئی نہیں. سارے مکے والے میرے وجود نبوت پہ پتھروں کی بارش کیا کرتے تھے. لوگ مجھے ستایا کرتے تھے، لوگ میرے اوپر ظلم کیا کرتے تھے، لوگ میرے وجود پہ پتھروں کی بارش کیا کرتے تھے. میرا سارا جسم لہو لہان ہو جایا کرتا تھا، میرا چہرہ زخمی ہو جایا کرتا تھا. ارے خون بہ بہ کے میرے کپڑے تر ہو جایا کرتے تھے، لہو لہان ہو جایا کرتے تھے. کوئی مکے میں پرسان حال نہیں، کوئی مجھے تسلی دینے والا نہیں. جب میں گھر آیا کرتا تھا میری خدیجہ دروازے پہ آ کے مجھے تسلی دیا کرتی تھی، مجھے سمجھایا کرتی تھی، مجھے دلاسا دیا کرتی تھی. محبوب پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں. آج جو لوگ بھی پتھروں کی بارش کر رہے ہیں، ایک وقت آئے گا یہ بھی آپ کی نبوت کو مانیں گے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے. فرمایا جب مجھے تسلی ملتی مجھے حوصلہ ہو جاتا تھا. یار یہ تو میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، کتنا بھی دکھی انسان ہو کوئی تسلی دینے والا ہو تو اس کو حوصلہ ہو جاتا ہے، اس کا غم ہلکا ہو جاتا ہے، اس کا دکھ بٹ جاتا ہے، پریشانی ہلکی ہو جاتی ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں میں کلمے کی دعوت کے لیے مکے کے بازاروں میں جاتا، کوئی مجھے دھکا دے کے نیچے گرا دیتا، کوئی میرے وجود پہ پتھر مارتا، کوئی میرے چہرہ نبوت پہ تھوک دیتا. میں اتنا غم زدہ ہو کے گھر آتا. مکے میں دیکھنے والے سارے مذاق کرنے والے تھے، ہنسنے والے تھے، کوئی تسلی دینے والا نہیں، کوئی مجھے حوصلہ دینے والا نہیں. جب گھر میں آتا وہ میری خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جن کی نکاح کے وقت عمر 40 سال تھی، بڑھاپے میں شاید داخل ہو چکی تھی، وہ آ کے مجھے حوصلہ دیا کرتی، مجھے تسلی دیا کرتی. جب مجھے وہ حوصلہ دیتی ایک جملہ صلہ والا کرتی، خدا کی قسم میرے سارے غم ختم ہو جاتے، مجھے سکون مل جایا کرتا تھا. جب حضرت خدیجہ دنیا سے رخصت ہو گئی اب پریشانی ہوئی، کوئی تسلی دینے والا نہیں، کوئی حوصلہ دینے والا نہیں. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی مرتبہ تو ایسا ہوا کہ اپنے سر کا دوپٹہ اتارا، اسے پھاڑا اور پھاڑ کے میرے محبوب کے جسم سے لہو کو صاف کیا. اپنے دوپٹے کی پرواہ نہیں، محبوب کے زخموں کی فکر ہے. یہی وجہ ہے آخری وقت میں بھی اللہ کے نبی رو کے یاد کیا کرتے تھے، واہ خدیجہ، واہ خدیجہ، واہ خدیجہ.
ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے، حضور پریشان، حضور پریشان۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھ لیا، میرے محبوب کیا پریشانی؟ آپ ہر وقت غم زدہ رہتے ہیں، آپ باہر نکلتے پریشان رہتے ہیں، گھر میں بھی پریشان ہیں، آپ مسجد نبوی کے اندر تشریف لاتے ہیں، آپ پریشان ہیں، بات کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ میرے محبوب نے ارشاد فرما دیا، او صدیق تجھے پتا ہے نا، وہ حوصلہ دینے والی، پیار کرنے والی، وہ وفادار بیوی دنیا سے رخصت ہو گئی، اس کی یاد کی وجہ سے پریشان ہوں، میں اس کی وجہ سے پریشان ہوں، میں اسی کی وجہ سے ہر وقت پریشان رہتا ہوں۔ ارے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم میری ساری دنیا اجڑ جائے مجھے کوئی دکھ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، ہاں میرا محبوب پریشان مجھے نظر آئے میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ ساری دنیا بکھر جائے، اجڑ جائے، لٹ جائے، میرا سارا خاندان ختم ہو جائے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن میں اپنے محبوب کو پریشان ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ جب مجھے پتہ چلا کہ حضور اپنی بیوی کی وجہ سے پریشان ہے، گھر میں تسلی دینے والا کوئی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غمزدہ ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، آقا میں ایک پیشکش کرتا ہوں، ایک درخواست کرتا ہوں، اگر جناب منظور فرما لے۔ امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چہرہ نبوت اوپر اٹھایا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب غم زدہ چہرہ مسکرایا کرتا تھا، یوں پیشانی سے نور کی شعاعیں نکلتی تھی، پیشانی مبارک سے روشنی نکلتی تھی، اللہ کے نبی کا چہرہ مبارک چمکا کرتا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے محبوب نے رخ مصطفیٰ کو اوپر کیا، میری طرف نظر ڈالی اور کہنے لگے، ہاں ابو بکر کیا کہنا چاہتے ہو، کیا درخواست لے کے آئے ہو؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خدا کی قسم کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی تھی، ارے کہاں 53 سال میرے محبوب کی عمر اور میری بیٹی کی عمر مبارک 9 سال ہے، پتہ نہیں اللہ کے نبی منظور کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ اپنی بیٹی کی درخواست لے کے آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی زوجہ، آپ کی وفادار بیوی وہ دنیا سے رخصت ہو گئی جس کی وفات کے بعد آپ پریشان رہتے ہیں، میں ابو بکر چاہتا ہوں میں اپنی بیٹی عائشہ کا نکاح آپ سے کر دوں۔ 53 سال عمر تھی اور اس امت کی نا زیادہ سے زیادہ عمر 60 70 75 سال عام، کوئی ہے جو 80 پہ چلا جائے، اس سے اوپر چلا جائے، اور اب کی پود تو ویسے ہی نہیں۔ یہ تو پہلے ہمارے بوڑھے تھے جنہوں نے اصلی خوراکیں کھائی تھی، اصلی دودھ پیا تھا، ارے اب تو گھروں میں بھی نکلی دودھ ہے، خوراک ہے ہی نہیں جو جسم میں طاقت پیدا کرے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا تھا 53 سال کی عمر میں اپنی بیٹی نبی کے ساتھ بیاہوں گا، نکاح دوں گا تو زیادہ سے زیادہ 15 سال 20 سال زندگی اور ہوگی، اس کے بعد میری جوان بیٹی جوانی میں بیوہ ہو جائے گی اور ساری زندگی جوانی میں گزارے گی۔ لیکن میں نے پہلے عرض کیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف صدیق نہیں، نبی کے تمام صحابہ کرام خدا کی قسم اپنے بڑے سے بڑے دکھ کو برداشت کر سکتے تھے، نبی کی پریشانی برداشت نہیں کر سکتے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے محبوب سے فرما دیا، محبوب میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جیسے میں نے اللہ کے نبی کے سامنے درخواست کی، محبوب نے چہرہ نبوت نیچے جھکا دیا، کوئی جواب نہ دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں پریشان ہو گیا، میں نے محبوب کی تسلی کے لیے اپنی بیٹی پیش کر دی، حضور نے کوئی جواب نہ دیا، نہ ہاں کہا نہ انکار کیا، محبوب نے چہرہ نیچے جھکا لیا۔ خدا کی قسم عجیب معاملہ ہے، بعض حضرات نے لکھا ہے ایک دن گزرا، بعض نے لکھا کہ اسی وقت جب میرے محبوب نے یوں چہرہ نیچے جھکا لیا، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ ارے جنت کا کپڑا، ریشمی کپڑا وہ جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا، یوں سینے سے لگایا ہوا تھا، محبوب کے قریب آ گئے، اللہ کے نبی کو پریشان دیکھا، صدیق اکبر کو پریشان دیکھا، جبرائیل علیہ السلام نے آ کے سلام عرض کر دیا، محبوب رب کا سلام پیش ہے، اللہ کے نبی نے سلام کا جواب دیا، کملی والے نے جبرائیل کو دیکھا، یوں بہترین کپڑا لپٹا ہوا ہے، یوں سینے سے لگا ہوا ہے، میرے محبوب نے پوچھ لیا او جبرائیل یہ کیا چیز تو نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، یہ کون سی چیز ہے جو تو نے مجھ سے چھپائی ہوئی ہے، سینے سے لگائی ہوئی ہے؟ میرے محبوب کو جبرائیل علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا، میرے محبوب یہ ایک ایسی خاتون کی تصویر ہے جس کو اللہ نے جنت کے کپڑے میں لپیٹ کے دیا ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام پریشان ہے، کیسی تصویر، کس عورت کی تصویر؟ جبرائیل علیہ السلام نے وہ کپڑا کھولا، بلکہ میں ابھی ایک تاریخ مورخ اسلام پاکستان کے بہت بڑے مورخ مولانا ضیاء الرحمن فاروقی صاحب نور اللہ مرقدہ، ان کی تصنیفات کا میں مطالعہ کر رہا تھا، فرماتے ہیں کہ حضور نے خود مانگا، جبرائیل مجھے دکھاؤ تیرے ہاتھ میں کیا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے وہ کپڑے کی جو تہ لگی ہوئی تھی وہ تہ کھولی جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تصویر تھی، اور جبرائیل علیہ السلام نے بتلا دیا محبوب یہ خاتون آپ کی بیوی بنے گی، اللہ نے آسمانوں پہ فیصلہ کر دیا ہے۔ یہ پتہ کون تھی، کس کی بیٹی تھی؟ بولو، وہ جو سامنے بیٹھا ہوا درخواست لے کے آیا، خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، میرے محبوب کے سسر جی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹی پیش کی، نبی نے کوئی جواب نہ دیا، اللہ نے جبرائیل کے ذریعے تصویر بھیج دی، محبوب میں نے تو عرشوں پہ فیصلہ کر دیا کہ عائشہ تیری بیوی بنے گی۔ جب نبی کے ساتھ نکاح ہو گیا نا، حضرت عائشہ عورتوں میں بیٹھ کے فخر کیا کرتی تھی، سوکن تو سوکن ہی ہوا کرتی ہے نا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی سوکنوں کے بیچ میں بیٹھ کے فخر سے کہا کرتی تھی، او ام سلمہ، او ام حبیبہ، او جویریہ، او ماریہ، ارے ساری کی ساری سن لو کہ تم وہ ہو جن کا نکاح زمین پہ ہوا، میں وہ مقدر والی خاتون ہوں جن کا نکاح آسمانوں پہ ہوا۔ تمہارا انتخاب زمین پہ ہوا، میرا انتخاب آسمانوں پہ ہوا۔ ارے تمہارا انتخاب تمہارے رشتہ داروں نے کیا، تمہاری امی ابو نے کیا، تمہارے چچے تائے نے کیا، میں وہ مقدس خاتون ہوں جس کا نکاح کا انتخاب اللہ نے خود فرمایا۔ ہے کوئی عظمت والی؟ ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں لوگوں سنو، نبی کی 11 بیویاں ہیں،
جن میں سب سے چھوٹی عمر والی کا نام کیا ہے؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اس زمانے کے بوڑھے صحابی بھی اما کہہ کے پکارا کرتے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی اما عائشہ کو اما کہہ کے پکارا کرتے تھے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں آدھا دین اس امت تک صحابہ کی محنت سے پہنچا اور آدھا دین اکیلی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے پہنچا۔ آدھا دین 1,49,000 صحابہ کی محنت سے پہنچا اور اس امت کو آدھا دین اکیلی خاتون جنت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ذریعے پہنچے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جب بادشاہ تھے نا، بیٹھے ہوئے تھے، جب خلیفہ تھے، دربار لگا ہوا تھا، آپ نے دربار والوں سے ایک سوال کیا، کہنے لگا اس وقت روئے زمین پہ سب سے بڑا عالم کون ہے، سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ ابو بکر بھی دنیا سے جا چکے تھے، عمر، عثمان و علی، حسن، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دنیا سے جا چکے تھے۔ حضرت معاویہ خلیفہ تھے، تو معاویہ نے بھری مجلس میں پوچھا لوگوں مجھے بتاؤ اس وقت پوری دنیا میں، پوری زمین پہ سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ ایک آدمی جلدی سے کھڑا ہوا، کہنے لگا جی امیر المومنین آپ ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے تماچا مارا کھچ کے منہ پہ کہ بدبخت میرے سامنے میری بڑائی کر رہا ہے، چاپلوسی کر رہا ہے۔ اور وہی تماچا کھانے والا جلدی سے بولا، کہنے لگا امیر المومنین اگر سچ بتلاؤں، سچ پوچھتے ہو تو حقیقت یہی ہے آج پوری زمین پہ سب سے بڑی عالمہ وہ پوری امت کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ پہلے جلدی سے بولا چاپلوسی کے لیے، خوش ہو جائے گا امیر المومنین، تماچا کھا کے عقل ٹھکانے آ گئی، جلدی سے کہنے لگا نہیں 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 نہیں، اگر سچ بتلاؤں میں تو آپ کے منہ آپ کی ویسے رکھنے کے لیے میں کہہ رہا تھا، حقیقت میں اس وقت روئے زمین پہ پوری دھرتی پہ سب سے بڑی عالمہ وہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ میرے نوجوانوں ایسی ایسی ہستیاں اس زمین پہ آئی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کی بیٹی ہیں؟ بولو، بات ختم کر رہا ہوں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت کس کی بیٹی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور کس کے نکاح میں تھی؟ جلدی جلدی بتائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں۔ حضرت عائشہ کس کی بیٹی ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ کس کے نکاح میں تھی؟ دونوں ماں بیٹی لگی، رشتہ ماں بیٹی کا ہے نا۔ حضرت عائشہ ماں اور حضرت فاطمہ بیٹی۔ ایک دن ویسے باتوں باتوں میں بحث ہو گئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی بیٹی بڑوں کے سامنے بولنا نہیں کرتے، اولاد اچھی نہیں لگتی بڑوں کے سامنے، ماں باپ کے سامنے بول لے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی اماں میں تجھ سے اعلیٰ ہوں، تجھ سے افضل ہوں۔ سیدہ عائشہ نے پوچھا بیٹی کیسے؟ کہنے لگی میرا باپ امام الانبیاء ہے، تیرا باپ ابو بکر صدیق ہے، میرا باپ اعلیٰ ہے، لہٰذا میں تجھ سے اعلیٰ ہوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ذہین تھی، عالمہ تھی، محدثہ تھی۔ کہنے لگی سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹی میں تجھے بتاؤں ایک بات؟ ہاں اماں بتا۔ کہ وہ وقت یاد کر تیرے محبوب نے، تیرے ابا جی نے، تیرے پیارے ابا جی نے یعنی میرے شوہر نے، محبوب مصطفیٰ نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی، کل قیامت کے دن
ہر بیوی اپنے خامند کا ہاتھ پکڑ کر، انگلی پکڑ کر جنت میں جائے گی۔ فاطمہ بیٹی، جب تو جنت میں جائے گی تیری انگلی علی کے ہاتھ میں ہوگی اور میری انگلی تیرے ابا محبوب کے ہاتھ میں ہوگی۔ اب تو بتا، تو اعلیٰ ہے کہ میں اعلیٰ ہوں؟ جب جنت میں جائے گی تو کس کے ساتھ ہوگی؟ علی کے ساتھ، اور میں نبی کی بیوی ہوں، میں کس کے ساتھ ہوں گی؟ نبی کے ساتھ۔ اب بتا، تو یہ پیار کی باتیں تھیں، ان کی نفرت والی باتیں نہیں تھی، پیار والی باتیں تھیں، وہ پیار سے یہ باتیں کیا کرتی تھی۔ تو میرے عزیزوں نوجوانوں، یہ دین ہے جو ان کی قربانیوں سے ہم تک پہنچا۔ اللہ نے، اللہ کے نبی نے ہمیں وہ دین دیا جو بڑا صاف ستھرا دین ہے۔ اس دین کے اندر نہ کوئی منحوس مہینہ منحوس ہے، نہ کوئی گھڑی منحوس ہے، نہ کوئی لمحہ منحوس ہے، نہ کوئی دن منحوس ہے، نہ کوئی رات منحوس ہے۔ ہاں اگر کسی انسان نے اپنے رب کو نہیں پہچانا وہ منحوس ہے۔ جس نے محبوب کی نبوت کا انکار کیا وہ منحوس ہے۔ جس نے قرآن پاک کے خلاف زندگی گزاری منحوس وہ ہے۔ اللہ کا بنایا ہوا کوئی بھی قانون منحوس۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرما۔ بھائی عبداللہ کی والدہ محترمہ 30 مئی کو راولپنڈی میں انتقال فرما، ان کے ایسال ثواب کا آپ کی والدہ، اللہ تعالیٰ انہیں جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے۔ سنتیں پڑھو سر۔